اللہ کا تقوی اختیار کرو، انسان دوست بنو، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حد جاری کرنے میں کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے یا کتنا پیسے والا ہے، کوئی کتنا ان پڑھ ہے یا کتنا غریب ہے۔ سزا کا انحصار کسی کے معاشرتی مقام پر نہیں ہے بلکہ جرم کے اوپر ہے، جرم کوئی بھی کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزریں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی دراصل اسی قسم کے کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹرمز ہی کو دیکھ لیجئے، اگر پیسے والے شراب پیتے ہیں تو کس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ڈرنک کرتے ہیں، اور وہ ڈرنک جب ہم کہتے ہیں تو اس کی تو ساری برائی لگتا ہے کہ بہت ہی کم ہو گئی، ڈائلیوٹ ہو گئی۔ تو پیسے والا جو شخص ہے وہ کرتا ہے ڈرنک، اور وائن یا شیمپین یا کوئی ایسا خوبصورت سا نام ہے اس کا۔ اب اگر کوئی غریب ہے جو اپنی کٹیا میں بیٹھ کر پیتا ہے، اس کی بھی خبر آتی ہے اخباروں کے اندر کہ فلاں جگی میں اتنے لوگ ٹھرا پیتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب ٹھرا پینا یہ تو کوئی عزت کی بات نہیں، یہ تو نہایت بے عزتی کی بات ہے۔ تو شیمپین پی سکتے ہیں اور ٹھرا نہیں، دونوں کی سزائیں الگ ہوں گی۔ شیمپین پر سزا نہیں ہوگی اور ٹھرے پر ہوگی، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ کبھی یہ تو نہیں پڑھا کہ فلاں جو اتنی ایلیٹ لوگوں کی سوسائٹی ہے اور جن کا 10,000 گز پہ گھر ہے وہ شیمپین پیتے ہوئے پکڑے گئے۔ کبھی پڑھی ہے آپ نے یہ خبر؟ کبھی نہیں، کبھی پولیس چھاپا نہیں مارتی ان کے گھروں کے اوپر، لیکن جگیوں پہ چھاپا ضرور پڑتا ہے اور وہ دیسی شراب پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہتا ہے کہ فلاں شخص گیمبل کرتا ہے، لاس ویگس جاتا ہے، وہ تو لگتا ہے اچھا، چلو ہم بھی کہتے ہیں اچھا، تھوڑے سے شاید امپریس بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا پیسے والا ہے، وہاں کسی کسینوں میں بیٹھ کے وہ گیمبلنگ کر رہا ہے، اس میں اتنی برائی نہیں محسوس ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ جوا کھیل رہا ہے، تو وہ جوا کہتے ہیں اچھا اتنی بری چیز۔ یہ الفاظ کا کھیل ہے نا سارا۔ پیسہ لگا کر کوئی برج کھیلتا ہے، وہ تو بڑے لوگوں کا کھیل ہے، کوئی بری بات نہیں، پیسہ لگاتے ہیں برج کھیلتے ہیں، یا بلیک جیک مثال کے طور پہ، تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس پہ تو کبھی چھاپے نہیں پڑتے، لیکن وہ جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے یہ خبر آتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں قوموں کو ہلاک کرنے والی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی اتنی بابرکت ہے یہ چیز کہ حد کو نافذ کیا جائے۔ لیکن بلاد اللہ بہت اہم ہے نا، اللہ کے شہروں میں اللہ والے ہوں گے، وہ اس چیز کو اپنے لیے اچھی چیز سمجھیں گے، زنا کا سد باب ان کو مطلوب ہوگا، اور جو بالکل باغی ہو چکے ہوں، شیطانوں کے شہر بن چکے ہوں، تو وہاں تو زنا کی حوصلہ افزائی پسندیدہ قرار پائے گی، اور جو زنا کا راستہ روکے تو ایک ادھم مچ جائے گا کہ بیسک ہیومن رائٹ پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اب اگر اس سزا کو ہم دیکھیں کہ اگر آج یہ سزا نافذ ہوتی ہے 100 کوڑوں والی، چند لوگوں کو سزا مل جائے، بے شمار عورتیں، بے شمار لڑکیاں، ان کی عزتیں، ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ آئے دن آج خبروں میں ہم یہ خبر پڑھتے ہیں، اخباروں میں ہر وقت یہ خبر موجود ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں چور آ گئے تو انہوں نے گھر کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، یا فلاں لڑکی کو ورغلا کر کوئی لے گیا تو یوں زیادتی ہوئی۔ آج کا روز مرہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھ کے تو ایک طرح سے بے حسی ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا پھر وہی خبر۔ اور نعوذ باللہ گینگ ریپس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت سے مردوں نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی، اور اسکاٹ فری چھٹے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کہ پھر ان پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا، اس کے بارے میں اس وقت بات کریں گے۔ اب اگر چند کو یہ سزا مل جائے تو کتنوں کو اس سے عبرت ہو جائے۔ تو یقیناً یہ بابرکت ہے سزا،
اس سزا کو نافذ نہ کر کے سوائے ظلم کے اور زیادتی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھی یہاں فرمائی ہے کہ اس سزا کو دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، مسلمانوں کی جماعت موجود ہو، ایک گروہ۔ فوراً پریس کو جمع کرنے کو نہیں کہا جا رہا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت پبلکلی سزا کو دینا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ طائفتم من المؤمنین کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ سزا دینی چاہیے، کچھ لوگ ہوں جو کہ عبرت کے طور پہ وہاں موجود ہوں، اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی سزا یوں دی گئی۔ فوراً پریس کو جمع کرنے کو نہیں کہا جا رہا کہ تم سارے جو ہے وہ CNN کے اور BBC کے نمائندوں کو جمع کر لو اور وہ اپنے کیمرے لے کر وہاں پر آ جائیں۔ وہ تو پہلے ہی کافر ہیں، ان کو تو پہلے ہی اسلام سے دشمنی ہے، وہ کیا عبرت حاصل کریں گے اس سزا کو دیکھ کر؟ وہ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے۔ اور نہ ہی یہ مزاج ہے کہ جب سزا مل رہی ہو تو لوگوں کے سروں پر خون سوار ہو جو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں، اور وہ ان کے آنکھوں کے اندر ایک چمک ہو اور منتظر ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلڈ لسٹ، خون سوار ہو ان کے سروں پہ، اور جب کوڑا پڑے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، اور جیسے کہ وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بن جائیں۔ یہ مزاج نہیں ہے، یہ بھی تصور ہے نا ہمارے دماغوں میں کہ جب کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں جوش اور خروش اور خوشی پائی جاتی ہے، اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں لگاؤ اس کو اور کوڑے۔ یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج، یہ نہیں چاہتا اسلام، اس طرح کا پبلک ڈسپلے نہیں چاہتا۔ تھوڑے لوگ ہوں جو وہاں پر ہوں اور اس کو دیکھیں۔ جہاں تک اس سزا کا تعلق ہے، چاہے وہ رجم کی سزا ہو یا کوڑوں کی، یہ کوئی نئی سزا نہیں ہے جو کہ اسلام نے انٹروڈیوس کی ہو، اسلام نے متعارف کرائی ہو۔ پچھلی آسمانی شریعت میں بھی یہی سزا ہے، تورات میں یہ سزا موجود ہے۔ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار کر اس کو ہلاک کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اس عورت کو، میری اس کا نام آتا ہے نا، میری میگڈلن، آپ اس عورت کو زنا کی سزا دیجئے اور آپ اس کو سنسار کروائیے۔ تو کیوں کہا انہوں نے کہ آپ اس عورت کو سنسار کروائیے؟ اسلام کی شریعت تو نہیں آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ اپنی تورات کے مطابق انہوں نے اس کو کہا، تورات میں یہ سزا موجود تھی۔ اور اسلامی شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جن تورات کی سزاؤں کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ سزائیں برقرار رہتی ہیں۔ تو کچھ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں رجم کا ذکر کہاں پر ہے، لہٰذا رجم کی سزا ہے ہی نہیں، وہ دراصل قرآن کا مزاج نہیں سمجھتے، ان کو شریعت کا طریقہ نہیں پتہ، اس لیے لا علمی کی وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ آیا تھا ذکر، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ تو تورات کی شریعت جو قرآن نے منسوخ کر دی وہ منسوخ ہو گئی، تورات کی شریعت جو قرآن نے منسوخ نہیں کی وہ برقرار ہے، اپنی جگہ موجود ہے۔ تو چونکہ یہ رجم کی سزا تورات میں موجود ہے تو قرآن نے اس کو برقرار رکھا ہے، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، جب حالانکہ قرآن میں ذکر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سزا نہیں ہے۔ تو جو تورات کی سزائیں جو برقرار رکھی گئی ہیں ان کا آپ یہ دیکھیں گی کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا لیکن حدیث میں ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوعیت کا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کتاب تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی کتاب تورات میں رجم کا حکم ہے شادی شدہ زانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو تورات میں ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دینے کے بعد، اور یہ رجم کی سزا آپ نے کس کو دی؟ یہودی مرد اور یہودی عورت کو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اللہ میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر دیا تھا، یعنی کہ یہودیوں نے اس سزا کو نکال دیا تھا اپنی کتاب سے، ایک طرح سے
اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سزا پہلے دیا کرتے تھے، پھر جب زوال ہم میں آیا تو امیر اگر زنا کرتے تھے ان کو ہم ایک طرح سے ہلکی سزا دیتے تھے، اور غریب جب زنا کرتے تھے ہم ان کو رجم کی سزا دیتے تھے۔ پھر جب لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا تو ہم نے سزا کو ختم ہی کر دیا۔ پھر یوں کرتے تھے کہ منہ کالا کر کے یا گدھے پہ سوار کر کے اور شہر میں پھرا دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے اگر میڈیول ہسٹری پڑھی ہو یا میڈیول سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو زنا کرتا تھا وہ اس کے ماتھے پر وہ لفظ لکھ دیتے تھے کہ یہ زانیہ ہے، یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ لیکن اصل سزا یہی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہ دوبارہ زندہ کیا، یعنی رجم کی سزا شادی شدہ زانیہ کے لیے اور زانی کے لیے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکا کسی کے گھر ملازم تھا۔ اس لڑکے نے مالک کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرنے والی شادی شدہ ہے۔ لڑکے کا باپ اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا اس کام میں ملوث ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو، کس شخص کو؟ جس کی بیوی تھی، اس شخص کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر راضی کیا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں اور لونڈی واپس کر دی۔ لڑکے کو 100 کوڑے لگائے گئے اور ایک صحابی کو اس عورت کے پاس بھیجا۔ اس عورت نے اقرار کیا، یعنی کنفیشن، اور اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے معاذ بن مالک السلمی کا رضی اللہ عنہ۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا۔ یہ شادی شدہ تھے۔ جب وہ آئے انہوں نے اس طرح اقرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور اس سے کہا ارے تو چلا جا، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر۔ آپ نے منہ پھیرا، وہ دوسری طرف سے آ گئے۔ آپ بار بار آپ اس سے کہتے رہے کہ تو چلا جا، اللہ سے استغفار کر، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، آپ مجھ کو پاک کیجئے، آپ مجھ کو سزا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ کوئی کمتر درجے کی چیز تھی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ زنا کی تحقیق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھلی زبان استعمال کی کہ ہم نے اتنی کھلی زبان آپ کو استعمال کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ اسی کے قانون کا تقاضا ہے، ویریفائی کرنا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی کام ہوا جس پر کہ سزا ہے، وہ اسے کمتر چیز تو نہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ ہاں یہی کام مجھ سے ہوا، پھر پوچھا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے تحقیق کروائی کہ کہیں اس نے شراب تو نہیں پی، بہکا ہوا تو نہیں ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، شراب بھی نہیں پی۔ پھر تحقیق کروائی گئی کہ دیوانہ تو نہیں، کہیں پاگل تو نہیں ہے کہ پاگل پن میں ایسی بات کہہ رہا ہو، دماغی توازن اس کا درست نہ ہو؟ پتہ چلا کہ نہیں، دیوانہ بھی نہیں۔ جب ہر طرح سے بات کی تصدیق ہو گئی تب کہیں جا کر اس کو رجم کروایا گیا۔ ایک اور واقعہ ایک عورت کا آتا ہے، غامدی قبیلے کی عورت تھی۔ اس نے 4 دفعہ آ کر زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود ہے۔ جب پتہ چلا کہ وہ حمل سے ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا کہ تو جا، جب حمل سے فارغ ہو جائے تب آنا۔ یعنی کہ اس کو پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھا، کوئی جیل میں نہیں رکھا۔ اسے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ نے چاہا کہ سزا نہ ملے، مہلت اس کو دے دی کہ چلی جائے، کہیں ادھر ادھر ہو جائے، سزا کے لیے نہ آئے۔ لیکن جب بچہ ہو گیا، وہ عورت پھر بچے کو لے کر آ گئی کہ اب تو میرا بچہ ہو گیا، اب مجھ کو سزا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو دودھ پلاتی ہے، تو چلی جا، ابھی دودھ پلا اپنے بچے کو۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد پھر آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی کہ اب تو یہ کھانے لگ گیا ہے، اب میرے دودھ پر یہ، اس کا دار و مدار اس کی غذا کا میرے دودھ پر نہیں، اب سزا دیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس بچے کی پرورش کسی شخص کے حوالے کی اور اس عورت کو رجم کروایا۔ تو جو رجم کے واقعات ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان سب کا دار و مدار اعتراف پر تھا، یعنی عینی گواہوں پر نہ تھا۔
جب رجم کی سزا کسی کو دے دی جائے اور وہ شخص جب مر جائے، اب اس کے بعد پوری طرح سے اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہوگا. اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، عزت کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی. جب ماعز رضی اللہ عنہ کو سزا دے دی گئی اور وہ مر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز کے حق میں دعائے مغفرت کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو. اسی طرح جو یہ غامدیہ عورت تھی، اس کی بھی نماز جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی. کسی کی زبان سے نکلا اللہ تجھے رسوا کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلکہ یوں کہو اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس پر رحم فرما. یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مزاج نہیں ہوتا سزا کے وقت کہ لوگوں کے اندر اینٹیسپیشن ہو، ایکسائٹمنٹ ہو، اور وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کوڑے کب پڑیں گے اور کتنا خون بہے گا اور کتنی اذیت ہوگی مجرم کو. اس طرح بلڈ تھرسٹی نہیں ہوتے مسلمان. یہ متقی مسلمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ انتہائی دکھ، انتہائی تکلیف اور عبرت کے ساتھ اس سزا کو دیکھا جائے گا. کوئی بتا رہی تھیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں نا، انڈونیشیا یا ملیشیا وغیرہ، ان میں سے کسی ملک میں انہوں نے بچوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ زنا کتنی بری چیز ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے، انہوں نے ڈیمونسٹریشن کرایا. اور ایک چھوٹی سی گڑیا یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اور اس کو کوڑے لگائے گئے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ سزا کتنی بری ہے. یہ ہے انداز عبرت پیدا کرنے کا. تو عبرت کے لیے بھی ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہوتی ہے، ان کو علم دینا ہوتا ہے، ان کے اندر اس بات کا احساس جگانا ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی بری ہے، کتنا اس سے دور رہنا چاہیے اور اس کی سزا کیا ہے، تاکہ ان کے اندر اس سے نفرت پیدا ہو. سڈسٹک نہیں ہے اسلام اس طرح سے کہ دوسروں کو اذیت پہنچا کے اور لوگ خوش ہوں، یہ طریقہ نہیں. اور یہ بھی ہم نے اخباروں میں ہی پڑھا ہے نا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. افغانستان کا سنا تھا کہ جب وہاں سزا ملتی ہے تو اس طرح بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور سارے آ کر خوب نعرے لگاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا. دشمنی نکالنے کے لیے کوئی گلیفل طریقے سے سزا نہیں دینی، بلکہ ہمدردی کے ساتھ، اور سزا دینے کے بعد محبت کا، شفقت کا سلوک کرنا ہے. یہ اسلام نہیں چاہتا کہ ہر طرف لوگوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں، یا ہر طرف لوگوں کے ہاتھ کٹ رہے ہوں، یا سر قلم کیے جا رہے ہوں اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوں، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوں. نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن ماجہ میں کہ سزاؤں کو دفع کرو جہاں تک ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ. کوشش کرو کہ سزا نہ ملے، دور کرو سزاؤں کو جتنا ممکن ہو. ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھو جہاں تک ممکن ہو سکے. اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا راستہ نکلتا ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ حاکم کا معاف کرنے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے. اب بتائیے کیا تاثر آ رہا ہے؟ ہیومین ہے نا. ہم جب سنت کو چھوڑ دیں گے، جب طریقہ ہم کو پتہ نہیں ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ مجرم کے کپڑے اتار دیے گئے، چھوٹی سی لنگوٹ باندھ دی گئی، اس کو کس کر کسی جگہ لکڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور زور زور سے کوڑے پڑ رہے ہیں، ہم کہیں گے دیکھو اسلام کتنا وحشیانہ ہے. یہ سزاؤں کا طریقہ جب اختیار کیا گیا تو پھر آپ دیکھیں کتنا ہنگامہ ہوا اور کتنا اسلام بدنام ہوا. ایک اور چیز یہ ہے کہ اسلامی قانون میں یہ بات لازم نہیں آتی کہ کوئی شخص اپنے جرم کا اقرار کرے. اگر جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ کنفیشن کرے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو گیا اور اس کا زنا کسی کے علم میں نہیں آیا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بس مغفرت مانگ لے.
اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا اعلان نہ کرے، علم نشرح نہ کرے اس چیز کو۔ اب اگر کسی کے علم میں یہ بات آ گئی، اگر لوگ کسی کے جرم پر مطلع ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت کے نوٹس میں اس کو لے کر آئیں۔ اپنی حتی الامکان حد تک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو کور کر لیں اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ ذاتی طور پہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکومت تک خبر نہ پہنچے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو، مگر جس حد کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا پھر وہ واجب ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانے کی حکومت تھے، آپ حکومت تھے، آپ سربراہ ملک تھے، آپ تک اگر معاملہ پہنچ جاتا تو پھر آپ سزا ضرور دیتے، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ آپ تک معاملے کو پہنچایا جائے۔ ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کی سزا دینے کے بعد حزال بن نعیم رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم اس کا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔ اگر شادی شدہ مسلمان زنا کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نہ ہو، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ اس کی شادی نارمل ہو، یعنی باقاعدہ میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو چکے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شادی کنزومیٹ ہو چکی ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے گی کہ شادی شدہ زانی پاگل ہے، یا شادی شدہ ہے لیکن اس کی شادی نارمل نہیں ہے، ازواجی تعلق نہیں قائم ہوا، تو یہ سزا اپلائی نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے تو مجرم سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کس کے ساتھ زنا کیا۔ جیسے ماعز رضی اللہ عنہ نے جب آ کر زنا کا اقرار کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون سی عورت تھی جس کے ساتھ تو نے زنا کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہ پوچھا؟ پھر 2 کو سزا دینی پڑتی نا، پھر 2 کو سزا دینی پڑتی، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ آج تو شاید پہلا خیال یہ آئے کہ پارٹنر کدھر ہے اس کو بھی لے کر آؤ، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کس کے ساتھ کیا۔ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل کی موجودگی زنا کا یقینی ثبوت قرار نہیں پاتا۔ حمل کا ہونا یہ زنا کا 100% ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے عورت کے رحم میں مرد کا نطفہ پہنچ گیا ہو اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور آج کل تو ہے، آرٹیفیشل انسیمینیشن کے طریقے ہیں، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے عورت جو ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ تو آج پتہ چلا ہے، مسلمانوں کے احتیاط دیکھیں، جب کسی ایسے طریقے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا اس وقت بھی اتنی احتیاط بتائی گئی کہ صرف حمل کی موجودگی کو زنا کی شہادت نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اسلام کوئی ٹریگر ہیپی دین نہیں ہے، کوئی سیڈسٹک قسم کا دین نہیں ہے کہ لوگوں کو پٹوا کر، لوگوں کو مروا کر خوش ہو، نہ اس کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ طریقہ کسی بھی سزا کو انسان دوست یا انسان دشمن بنا دیتا ہے۔ سزا سننے میں بہت سخت ہے، لیکن جو طریقہ ہے اس کا وہ ہرگز کہیں سے بھی وحشیانہ نہیں، اصل میں تو ایک ڈیٹرنٹ ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، اور اگر یہ ڈیٹرنٹ نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ قانون موجود ہوتے ہوئے قانون کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، تو نہ صرف قانون کو بنانا ہے بلکہ اس کو نافذ کرنا ہے، اور اس کو لوگوں پر اس کا عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ زنا سے دور رہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔
زنا اور شرک دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ زنا انتہائی درجے کی اخلاقی گندگی ہے اور شرک انتہائی درجے کی عقیدے کی گندگی ہے۔ تو یہاں پر معاشرے کی ایمانی اخلاقی حس کو جگایا جا رہا ہے کہ جس طرح شرک سے بچتے ہو اس طرح زنا سے بچو، اور جیسے زنا سے بچتے ہو اے مومنو اسی طرح شرک سے بچو۔ اور واقعی شرک کا اور زنا کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو شرک سے بچے گا لازماً وہ زنا کو قابل نفرت سمجھے گا، اور جو شرک کو برا نہیں سمجھے گا وہ زنا کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ مشرکوں سے جو مشرکوں کے طور طریقوں سے محبت کریں گے ان کے ہاں زنا سے نفرت، زنا سے کراہیت ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک لوگوں کے اپنے اندر احساس موجود نہ ہو کسی قانون کا بنانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی قانون معاشرے کو پاک نہیں کر سکتا، کوئی قانون معاشرے کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک معاشرہ خود اس برائی سے نفرت نہ فیل کرے، اس کے اپنے اندر جب تک نفرت موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر سمجھے کہ ایک اخلاقی قانون ہے جو کہ دیا جا رہا ہے کہ زانی عورت سے، زانی مردوں سے دور رہنا۔ ہو سکتا ہے ہمیں خیال آئے کہ ان کی تو سزا ہے تو ان سے دور رہنا کیا مطلب، ان کو تو سزا ہی مل جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زنا کرنے والا قانون کی زد میں آ جائے، وہ زنا کا اعتراف بھی کر لے یا 4 گواہوں کی گواہی بھی برآمد ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں لیکن حد جاری نہیں ہو سکتی، گواہی کی غیر موجودگی کی وجہ سے، شہادت نہیں ملی اس لیے، ایویڈنس نہیں ہے، سزا نہیں مل سکتی۔ لیکن ان کے اخلاقی گراوٹ سے، ان کی مورل بینکرپسی سے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ لوگوں میں یہ چیز پھیل جاتی ہے کہ فلاں جو ہے نا اس کا اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، ہو جاتا ہے نا، اویئرنیس آ جاتی ہے لوگوں کو۔ اب ایسے لوگوں سے نمٹنا خود معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے کردار کے بارے میں کافی حد تک یقین ہو جائے کہ یہ بد کردار ہے، یہ عورتوں میں ملوث رہتا ہے، یا یہ عورت بد کردار ہے، یہ مردوں کے اندر ملوث رہتی ہے، تو اب ایسے مردوں سے، ایسی عورتوں سے بہت زیادہ دوستیاں، بہت زیادہ تعلق نہ بڑھایا جائے، گھروں میں، خاندانوں میں ان کا آنا جانا نہ رکھا جائے۔ 2 وجوہات سے۔ ایک کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو زنا کرتے ہیں، مرد یا عورتیں، ان کا ایک خاص انداز بن جاتا ہے، تجربہ حاصل ہو جاتا ہے نا ان کو، جس کو ہم کہیں نا ایکسپیرینسڈ، تو ان کے بات کرنے میں ایک فلرٹیشن کا سا انداز ہوتا ہے اور معصوم لڑکوں کو یا معصوم لڑکیوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ ان کا انداز ہی اتنا میٹھا ہوتا ہے بات کرنے کا، اس لیے کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا اس چیز کے اندر، جیسے شکاری شکار پھانسنے میں کتنا ماہر ہوتا ہے، اس طرح یہ شکار کرنے میں تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک عورت ہے جو کہ زنا کرتی ہے، وہ ایک شکاری کی طرح ہے، اس کے سارے سینسز بڑے شارپ ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص طرح کی ادا پائی جاتی ہے، خاص اس کا انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شریف اور بھولے بھالے لڑکے کو وہ عورت بہت اپیل کر جائے، وہ تو اس کی چلتل نہیں سمجھے گا نا، وہ ایک دم اٹریکٹ ہو جائے گا اس کی طرف۔ اسی طرح ایک مرد جس کو کہ بہت تجربہ ہے عورتوں کا، وہ زنا کرتا رہتا ہے، اس کا ایک خاص انداز بن جاتا ہے، بات کرنے میں بڑا اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور خاص طرح سے وہ تعریف کرتا ہے دوسری عورتوں کی، جس کو ہم اردو میں کہیں نا پٹانے والا انداز، دورے ڈالنے والا انداز، یہ طریقہ، یہ سٹائل ان کا بن جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی معصوم بھولی بھالی لڑکی نہ سمجھ پائے اور وہ اس کے دام میں گرفتار ہو جائے، وہ اس کے طریقوں کا شکار ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو بہت تجربہ رکھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو کیا باتیں اچھی لگتی ہیں، کیا چیزیں بھلی لگتی ہیں، اسی انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا لڑکا، اس کو تو وہ طریقے نہیں آئیں گے، اس کو کیا پتہ۔ اسی طرح ایک سیدھی سادی لڑکی ہے، اس کو بھی وہ طریقے کہاں آئیں گے کہ کیا کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کس طرح سے مردوں کو لبھایا جاتا ہے، وہ کیا جانے بیچاری۔ تو
ان کو اگر بہت زیادہ اس طرح کے زنا کرنے والے لوگوں کو گھروں میں اگر آنے جانے دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ گھر کے شریف لڑکے، گھر کی شریف لڑکیاں ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کا رجحان ہو جائے، تو ان کو دور رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ بھی ہو کہ زنا کرنے والوں کی کبھی ہمت نہ ہو کہ پاک دامن مردوں یا پاک دامن عورتوں سے نکاح کا پیغام بھی دینے کی کوشش کریں۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ بعض لڑکیاں اپنے باپ کے دوستوں سے شادی کر بیٹھتی ہیں، تو کیسے، کیا چیز تھی باپ کے دوست کے اندر ایسی؟ طریقہ ہوتا ہے، تو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بہت محتاط رہیں ہم کس سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں، اور سب خاندان کے افراد نظر رکھیں۔ اپنے اپنے ملنے جلنے والوں پر ہرگز گھروں کے اندر مت ان کو آنے دیجیے جو اس قسم کے لوگ ہوں۔ ضرورت کی حد تک اگر کبھی کوئی کام پڑ جائے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک شرط پر ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا اس پر شرمندہ ہوں اور انہوں نے توبہ کر لی ہو تو اور بات ہے۔ ان آیات کا سبب نزول بھی آتا ہے۔ مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت تھی، ام محزول اس کا نام تھا، جو قہبہ گری کا پیشہ کرتی تھی، یعنی پروسٹیٹیوٹ تھی، طوائف تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت سے ان کے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا اس سے نکاح کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ 2 دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ تم یعنی کہ نکاح نہ کرو زانی عورت سے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ زانیہ سے نکاح نہ کریں۔ ہاں، اگر پچھلی زندگی سے انہوں نے توبہ کر لی تو اب ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نکاح سے روکا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہی ہے عزت اور عصمت کی حفاظت، پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا، ماحول گھر کا صحت مند ہو، اپنے اخلاق کردار کی بھی حفاظت ہو، اور جو نئی نسل وجود میں آ رہی ہے اس کے لیے بھی ایک بہترین ماحول میسر ہو، تاکہ اس کی روحانی، اخلاقی، ذہنی، جسمانی پرورش اچھی طرح صحت کے ساتھ ہو سکے۔ اب اگر بد کردار عورت سے شادی کر لی تو بد کردار ماں کیسی ماں بنے گی؟ ایک بیوی جو بد کردار ہے وہ اچھی ماں تو نہیں بن سکتی، یا ایک باپ جو بد کردار ہے وہ اچھا باپ تو نہیں بن سکتا۔ تو نکاح کرتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے یا لڑکی کا کردار کیسا ہے، نہ صرف ان کا کردار بلکہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ گھر کا ماحول اگر بہت آزاد ہے، کھلم کھلا آنا جانا، میل ملاپ، ہنسی مذاق ہوتا ہے، تو ذرا سا انسان سوچ لے۔ اعلیٰ عہدے پر ہونا یا دولت مند ہونا یا خوبصورت ہونا اتنا اہم نہیں جتنا شریف اور دیندار ہونا۔ رشتہ کرتے وقت خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کا پلیز دیکھ لیا کریں کہ لڑکا شریف اور دیندار ہے، اس کو آپ دامن سے باندھ لیجئے، اور مایوس مت ہوا کریں اتنی جلدی کہ نہیں آج کل شریف لڑکے کہاں ملتے ہیں، چھوڑو جو آیا اس کے حوالے کر دو۔ ہم لڑکے کے جاب سے چکا چوند ہو جاتے ہیں، ہم اس کے کمانے سے ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ہینڈسم ہونے سے، جتنا خوبصورت داماد بنے گا ہماری بیٹی کتنی خوش رہے گی، ہم یہ سوچتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لڑکے کو چھوڑ کر اس کے باپ کی نوکری سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ابا ہو سکتا ہے بہت بڑے ڈاکٹر ہوں یا منسٹر ہوں یا کوئی بزنس مین ہوں، اور ان کے گھر میں 4 چمچماتی گاڑیاں کھڑی ہوں، ہم کہتے ہیں ابا اتنے امیر ہیں۔ اور اگر لڑکے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں لو اس عمر میں تو سبھی ایسے ہوتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے ایسا؟ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عجیب رویہ ہے یہ، کیسے کتنا بڑا داؤ ہے۔ اگر پتہ چلے کہ لڑکے کو کینسر ہے تو کوئی ماں نہ شادی کرے، یہ نہیں کہہ کہ لو کینسر تو ہو ہی جاتا ہے، سبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہا ہاں دونوں طرح کے چانسز ہیں، ہو سکتا ہے علاج ہو جائے، ہو سکتا ہے علاج نہ ہو پائے۔ تو ہماری بیٹیاں کیا ایسی حقیر ہیں کہ ایسے کسی کے بھی حوالے کر دیا جائے ان کو؟
تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اللہ انتہائی شریف و دیندار ہم کو داماد ملیں اور انتہائی شریف و دیندار ہم کو بہویں ملیں. گھر کے اندر آپ ایک فرد لے کر آ رہے ہیں، وہ اگر کردار کی گندگی لے کر آ گیا تو آپ سوچیں رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے بہوؤں اور دامادوں کے ساتھ، تو وہ کیا حشر کریں گے گھر کے ماحول کا. اتنی محنت سے ماحول کو پاک کیا، اتنا جہاد کیا، اتنی محنت کی، 10 سال 15 سال 20 سال جہاد کرنے میں گزارے، اور پھر سب ملیا میٹ ہو گیا ایک گندی بہو کے آنے سے یا ایک گندے داماد کے آنے سے. اور وہ جو گندا انسان گھر کے اندر آ جاتا ہے بیوی کے طور پہ یا بہو یا داماد یا شوہر کے طور پہ، تو پھر کسی کی عزت بھی ہو سکتا ہے محفوظ نہ رہے. بعض دفعہ شوہروں کا سنا ہوتا ہے وہ میڈ سے ان کے افیئر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نوکرانی کے ساتھ بیوی پکڑتی ہے، کبھی اپنی کسی دوست کے ساتھ ان کو پکڑ لیتی ہے، کبھی اس شوہر کی نظر جو ہے بیوی کی بہن پر ہوتی ہے. کون بچتا ہے بتائیے؟ کس بلا کی گندگی ہے جو گھروں کے اندر پھیلتی ہے. تو کچھ مت دیکھیں شادی کرتے وقت، دین سب سے پہلے دیکھیں. ہاں دین کے ساتھ اگر خوبصورتی ملتی ہے اور اچھا خاندان ملتا ہے اور پیسے والا خاندان ملتا ہے الحمدللہ، انکار نہیں. لیکن دین نہیں ہے تو کوئی حسین پری بھی ہوتی رہے، کتنی بھی خوبصورت ہو، یا لڑکا کتنا بھی دولت مند ہو، کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے ہماری نظروں میں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس جہنم کے اندر دھکیل رہے ہیں، یا خود شادی کرتے وقت ہم کیا اپنے گھر کے اندر بلا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. بد کردار شوہروں کے ساتھ کس طرح بیویاں گزارا کرتی ہیں، کبھی آپ ان بیویوں کے دل سے پوچھیں. خوبصورت گھروں میں رہتی ہیں، زیور میں لدی ہوتی ہیں، ساری دنیا پھرتی ہیں، لیکن خوش نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلسل شوہر کی بے وفائی کا دکھ لگا رہتا ہے اور ہر وقت کا دھڑکا اب پتہ نہیں کس کے ساتھ افیئر ہوگا. گھر میں لوگ نوکرانیاں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی جمع دارنیوں سے اور اپنی کھانا پکانے والیوں سے ڈرتے ہیں کہ میں گھر سے نکل کر جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے پیچھے یہ کس پر ہاتھ ڈال دیں. اپنے گھر میں اپنی فرینڈز کو بلاتے ہوئے عورتیں ڈرتی ہیں کہ میرا میاں نہ دیکھ لے. اپنی بہنوں کو نہیں بلاتی کہ بہن اگر آ گئی تو پتہ نہیں کہیں شوہر کا جو ہے وہ داؤ نہ چل جائے اس کے اوپر. کتنے فتنے ہیں آپ مجھے بتائیں. انسان جھوپڑی میں نہ رہ لے، اس سے بہتر سوکھی روٹی آدھی کھا لے لیکن شوہر تو شریف ہو، اتنا تو پتہ ہو کہ یہ بس میرا ہی ہے، یہ کسی کی اور کی طرف نہیں دیکھے گا. ایک ہماری جاننے والی تھیں، تو میرے ہسبینڈ بھی ایئر فورس میں تھے اس زمانے میں، ایئر فورس ہی کی خاتون تھیں. اب کیا تنخواہیں ہوتی ہیں ایئر فورس میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں. وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھیں، پیسے والی تھیں. تو اپنا واقعہ سنانے لگی کہ میں شادی کے بعد ایک دن اپنی اماں سے میں کہنے لگی کہ اماں کہاں میری شادی کر دی آپ نے، پیسہ ہی نہیں ہوتا میرے ہسبینڈ کے پاس. تو کہتی میری ماں نے کہا کہ بیٹا شکر کرو کہ وہ رات کو تمہارے پاس تو آ جاتا ہے نا، تمہیں یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ کہاں جائے گا. تو جس عورت نے یہ بے وفائی کا اور شوہر کی بد کرداری کا دکھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس سے دکھی کوئی عورت نہیں ہوتی. اور حقیقت ہے لوگوں کی نظروں میں ہر وقت ترس رہتا ہے اس کے لیے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا کس سے افیئر ہو رہا ہے، کوئی چھپتی ہیں چیزیں یہ. اور جو حاسد ہوں گے وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، وہ تو اپنا فرض سمجھیں گے کہ اس تک اطلاع پہنچا دیں کہ تمہارے ہسبینڈ کا آج فلاں سے افیئر ہو رہا ہے آج کل. اپنی نظروں میں بیچاری حقیر رہتی ہے، کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا ایسی عورت میں نا. ہاں اگر وہ عورت بیوی بن کر گھر میں آ جاتی ہے اس میں بے عزتی محسوس نہیں ہوتی. اگر میاں دوسری شادی کر لے وہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن چوری چھپے کے افیئرس، کبھی سیکٹری سے افیئر ہو رہا ہے، کبھی کولیگ سے افیئر ہو رہا ہے، یہ انتہائی پینفل، انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو یہ آوارگی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اردو میں ہم آوارہ کہتے ہیں نا، آوارہ عورتیں یا آوارہ مرد، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سائے سے بھی ہم کو بچائے، اور نہ ان سے دوستیاں ہوں اور نہ ہی ان کے جو یہ چلتر ہوتے ہیں ان کے زد میں کوئی آ پائے. تو یہ بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ دیکھو جو شریف ہوتے ہیں نا وہ تو شریفوں کے ساتھ رہتے ہیں. زانی جو ہوتا ہے، جس کو زنا کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ تو زانیہ کے ساتھ ہی یہ معاملہ کرتا ہے یا مشرک عورت کے ساتھ ہی کرتا ہے. اب اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے جس کا کہ بد کردار ہونا، زانیہ یا زانی ہونا بالکل واضح ہے، اس کے باوجود کوئی اس سے اگر نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح قانونی طور پہ تو جائز ہوگا، یعنی نکاح جو ہے یہ فسق نہیں ہوگا، اس کو فسق نہیں کر دیں گے، انویلڈ نہیں ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم مت کرو. اگر یہ حکم ہوتا کہ زانی
نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت یا مشرک عورت سے، تو لکھا ہونا چاہیے تھا کہ الزانی لا ینکح، یہ ہوتا نا لا ینکح الا زانیۃ او مشرک، لیکن یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتا، یعنی وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا زنا کرنے والا مگر زنا کرنے والی عورت کی طرف۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ طبرانی میں اور دارالقطنی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ ہم کو، ایک اصول دے دیا ہے کہ الحرام لا یحرم الحلال، بہت اہم قاعدہ ہے، الحرام لا یحرم الحلال، کہ حرام حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی، یعنی کہ زنا کرنا حرام ہے۔ اگر زانیہ سے کوئی حلال طریقے سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح حرام نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے۔ جو یہاں مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ بدکار لوگوں کو مسلمان ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ بنا کے رکھیں، ان کو مین سٹریم معاشرے کا حصہ نہ بنائیں، ان سے دوری اختیار کر کے رکھیں، ملنا جلنا نہ رکھیں ان کے ساتھ زیادہ، تاکہ ان کی پہچان رہے، کوئی شریف مسلمان دھوکہ نہ کھا جائے، کہیں ان سے کوئی رشتہ نہ جوڑ بیٹھے۔ کوئی بھی ایمان رکھنے والا شخص تو یہ گوارا کر نہیں سکتا کہ اس کے اپنے گھر کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں۔ احمد میں، نسائی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دیوس ہو، دال یا واو تھا، دیوس یہ لفظ ہے۔ دیوس کون؟ یعنی جس کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی بد کردار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا تو خالی بیوی کا ذکر ہے، بیٹی کے لیے بھی یہ معاملہ آتا ہے، لیکن آج اس کو ماڈرن ہونے کا سمبل سمجھ لیا گیا کہ بیوی کا افیئر ہو رہا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ، معلوم ہے شوہر کو کہ وہ جاتی ہے، وہ رات گزارتی ہے میرے دوست کے ساتھ، اب کیا کرے، وہ ماڈرن ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں نا، لبرل اور براڈ مائنڈڈ، کچھ نہیں کہتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو شوہر خود بد کردار ہوتے ہیں، بعض دفعہ پھر وہ بیویوں کی بد کرداری بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے نا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرک، جو زنا کرنے والی عورتیں یا مرد ہوتے ہیں ان کو شریف مرد، شریف عورتیں پسند بھی نہیں آتے، ان کو اسی قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تیز ترار۔ بعض دفعہ یہ بھی سنا گیا کہ باہر کے ملکوں میں جو لڑکے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں گرل فرینڈز بنائی ہوتی ہیں، ہر طرح کا تجربہ اگر انہوں نے حاصل کر لیا ہوتا ہے، پھر پاکستان آتے ہیں اور اماں نے ڈھونڈ کر بہت پیاری شریف لڑکی رکھی ہوتی ہے، اس سے شادی ہو جاتی ہے، تو طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، ان کو وہ بیوی پسند نہیں آتی، ان کو تو ان فحش قسم کی عورتوں کی عادت ہو چکی ہوتی ہے ان مردوں کو، اور یہ سیدھی سادی شریف بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کو کوئی طور طریقے نہیں آتے مرد کو لبھانے کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، تم کو وہ سب کچھ کیوں نہیں آتا جو ان تجربہ کار عورتوں کو آتا ہے، تو ان کو وہ پسند نہیں آتی۔ تو یہاں پر ایک رائے دے دی گئی ہے، ایک اصولی ہدایت اور تاکید کہ دیکھو، زانی تو صرف زانی کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے، مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن تو روک دیے گئے ہیں، اور یہ حرمت جو ہے یعنی حرام کرنا، یہ فطری لحاظ سے ہے کہ فطری طور پہ ایک شریف مومن عورت، شریف مومن مرد زنا کرنے والے کی طرف تو کشش یا اٹریکشن محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو ہم نے ڈسکس کیا نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ نکاح کا لفظ جو ابھی تک ہم نے استعمال کیا یہ ٹرم کے طور پہ، اصطلاح کے طور پہ، یعنی ازواجی تعلق کے لیے لفظ ہم کہتے ہیں نا نکاح ہو گیا۔ تو نکاح کا ایک تو ہے اصطلاحی مطلب جس کی ابھی تک ہم نے بات کی، اور ایک نکاح کا لغوی مطلب ہے، لغوی سمجھتے ہیں ڈکشنری والا مطلب۔ نکاح، نون کاف ہا، نکاح ینکح کا لفظی مطلب ہوتا ہے جنسی تعلق، سیکشول انٹرکورس۔ تو ایک مطلب یہاں یہ بھی لیا گیا کہ زنا کرنے والا مرد یہ کام کسی پاک دامن شریف لڑکی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ اپنی ہی جیسی زنا کرنے والی عورتوں سے یہ کام کرتا ہے۔ مراد ہے کہ دونوں پارٹیز اس عمل میں برابر کی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ اسی طرح
بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ مومن کو تو اس کے تصور ہی سے کراہیت اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔